بریک کے بعد خوش آمدید. آگے بڑھتے ہیں, کراچی کے انفراسٹرکچر پہ بھی بات کریں گے. کراچی کی عوام کو بہت ساری مضافاتی ایریاز میں ابھی تک وہاں پہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں, پینے کا پانی میسر نہیں ہے کراچی کی عوام کو. محترمہ ثمینہ, تیسری بار آپ صاحب اقتدار ہیں, ابھی تک ایک جو مطلب ایک بیسک نیڈس ہیں ایک انسان کی, اس تک بھی ہم نہیں پہنچ پائے. وجہ بتائیں کہ کوئی رکاوٹیں ہیں آپ کو؟ بیسک نیڈز آپ کا ہر شہری کو جی پانی اور پراپر سڑکیں وغیرہ ان سب چیز کی جو ہر شہری میرے خیال سے وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے بیسک فیسلٹیز ملیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں بارشیں وغیرہ کافی ہوئی تھی, نظام اس سے کافی زیادہ خراب ہوا, لیکن ابھی بھی بہت سارے برجز روڈز وغیرہ وہ چیزیں بن رہی ہیں. یلو لائن اورنج لائن اس میں فائنینسنگ کا تھوڑا ایشو تھا, لیکن وہ بسز بھی ابھی سٹارٹ ہوں گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ جہاں تک پانی کی بات ہے تو دیکھیں اس کا بھی تھوڑا ایشو ہے. میں یہی کہوں گی کہ ابھی سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن ہر چیز پہ کام ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ بالکل مطلب رکی ہوئی ہے. محترمہ کام ہو رہا ہے, سمر عوام تک کب جائے گا؟ عوام کو ڈیلیور کب ہوگا کہ یہ جو چیخو پکار ہے, یہ آہو بکا ہے, اس سے کب چھٹکارا ملے گا؟ کیونکہ آپ یہاں پہ تیسری بار صاحب اقتدار ہیں اور اس سے قبل بھی آپ کو یہاں کے عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. دیکھیں یہاں پہ کافی سیٹس ایم کیو ایم کو بھی ملی تھی, ان کی بھی کے ایم سی کی بھی ان کی بھی رسپانسبلٹی, میئر جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے تھے, ان کی بھی کافی رسپانسبلٹی تھی, لیکن انہوں نے بھی افسوس کے ساتھ اپنی کوئی رسپانسبلٹی صحیح طرح سے ادا نہیں کی. ٹھیک ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. سر آپ کی طرف آتا ہوں. اسپیشل فنڈ سے تزئین و آرائش کا کام بہت سارے آپ کے ایم این ایز کر رہے ہیں, چاہے ہم سڑکیں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے سندھ حکومت کو بھی کرنا چاہیے تھا, اور بہت ساری جگہوں پہ چاہے فلائی اوور ہوں یا تزئین و آرائش کا کام ہو وہ بھی کر رہے ہیں. فقدان صرف جہاں تک نظر آتا ہے اسٹیٹمنٹ کا ہے, عدم برداشت کا ہے. اگر آپ یہاں پہ ایک صحت مند ماحول میں بیٹھ کر کام کریں تو اوور آل فائدہ تو عوام کا ہے. بالکل ساجد بھائی, بالکل میں آپ کی بات پہ آتا ہوں. دیکھیں بدقسمتی سمجھیں اس کو کہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. کراچی جیسے شہر کو پکڑ کے دیکھ لیں, سندھ کا ایک دل ہے, 80% ریونیو دیتا ہے. سندھ کے اندر کراچی کا کسی بھی گلی کو پکڑ لو, کسی بھی روڈ کو پکڑو, سب برا حال تباہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کام چل رہے ہیں, محترمہ کہاں کام چل رہے ہیں؟ آپ کا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا بھی فرض ہے کہ بالکل چل رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. آج بھی ہم ایک حلقے سے آ رہے تھے, ہمارے NA240 کے ایریا ہے, الحمدللہ ہمارے ایم این اے سیف الرحمان صاحب ہیں, ان کی طرف سے بہت سارے کام ہوئے, پچھلے بجٹ میں اب بھی کام ہو رہے ہیں. ہمارے جتنے بھی ایم این او کو ملے وہ اپنے ایریا میں الحمدللہ کام کر رہے ہیں. یہ اپنی تو کارکردگی بتائیں, سندھ کے اندر حکومت ان کی ہے, اختیارات ان کے پاس ہیں, وزیر اعلیٰ ان کا بیٹھا ہوئی, اپنے تو بتائیں انہوں نے کیا کام کیا. کہ جو ایم این ایز ہیں نا وہ میرے خیال سے اپنے علاقے میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. وہ عالمگیر صاحب جو وہ گٹر وغیرہ جو بھی اس کا وہ سارا وہ کرتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کام, وہ اپنے علاقے میں انہوں نے کیا کام کیے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک کے فور کے منصوبے کی بھی اس کا ابھی تک انہوں نے اتنا پیسہ کہاں سے وہ ریلیز ہوا ہے. تو صرف ان لوگوں کو کرٹیسائز کرنا آتا ہے کیونکہ رسپانسبلٹی دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں, اور خود یہ بالکل سوائے کرٹیسائز کرنے کے اپنے کام آپ تنقید سے بالاتر ہو کے اپنی پرفارمنس تو بتا سکتے ہیں. آپ کیا پرفارمنس ہے, کن کن شعبوں میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ نیل بٹا نیل, وہ پرفارمنس تو آپ بتا سکتے ہیں. نہیں تو میں نے تو آپ کو ابھی ایکسپلین کر دیا نا سارا, کہ میں نے آپ کو انفراسٹرکچر یہ پہ نہیں کہا آگے پائپ لائن میں کتنے پروجیکٹس ہیں. ابھی ایگزیکٹ پروجیکٹس تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کون کون سے, مجھے ایگزیکٹ پروجیکٹس کی لسٹ نہیں پتا, وہ میں آپ کو بتا دوں گی. میں آپ کو جو سکولز وغیرہ کا ہے اس کا سارا میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں گی. لیکن کام میرے خیال سے پھر بھی پیپلز پارٹی بہت اچھا خاصا کام کر رہی ہے. ہاسپٹلز وغیرہ میں آپ دیکھیں باہر سے نہیں, جو مطلب آؤٹ آف سندھ بھی کتنے لوگ آ کے وہ یہاں کے ہاسپٹلز میں NICVD میں, اس کے علاوہ باقی جو ہاسپٹلز میں وہ آتے ہیں. اس پہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پاندی صاحب. NICVD کا جال بڑھتا جا رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اچھا پروجیکٹ ہے, ایک اچھا انیشیٹو ہے, آپ بھی ہاتھ بٹائیں, 2-4 اور NICVD لگ جائیں گے. جی بالکل. ہم تو میں ساجد بھائی NICVD کو تو اپریشیٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں میں نہیں کر رہا. اچھا وجہ میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی وفاق تو ہر چیز میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے, آپ خود اب چیزیں پوچھیں. اب محترمہ نے کہا کافی ایسے کام چل رہے ہیں جو میرے علم میں نہیں ہے. محترمہ جس دن آپ کے علم میں ہو تو آپ آگے بتا دینا کہ یہاں کون. میں نے یہ نہیں کہا میرے علم میں نہیں, میں نے کہا لسٹ میں آپ کو بتا دوں گی. میں نے یہ نہیں کہا میرے علم میں نہیں ہے. تیسری دفعہ ان کی حکومت ہے, صرف باتیں کروا لیں, کام کچھ نہیں ہے. وفاق آپ کو کہتا ہوں گری لین کو پکڑ لیں, K4 کا پروجیکٹ پکڑ لیں, الحمدللہ وفاق کروا رہی ہے. ابھی جو 1100 پیکیج جو خان صاحب اعلان کر کے گئے تھے اس میں بھی 62% وفاق دے رہی ہے, 38% یہ دے رہے ہیں. ان میں بھی ان کے مطلب ابھی تک کام کوئی ڈھنگ کے بتائے بھی نہیں گئے. جس طرح پلاننگ کے تحت کام چلائے گئے تھے
وہ بھی نیل بٹن لے لیں. NICVD کے پروجیکٹ کو آپ اپریشیٹ نہیں کریں گے جب تک آپ ایک مطلب دوسرے ایک کے حیرت کی کاموں بات کو ہے کہ مانیں گے نہیں تو میں نہیں اگر سمجھ یہ رہا کہ دیکھیے کوئی اچھا کام کریں گے نا تو ہم بالکل اس چیز کو ایکسپٹ کریں گے, لیکن اگر یہ ہمارے کوئی اچھے کام کو بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے, مطلب اتنی ان میں نیگیٹیوٹی ہے تو پھر نہیں. اچھا ایک منٹ, سائبر نائف جو ہے وہ اچھا کام نہیں ہے, NICVD میں اچھا کام نہیں ہو رہا, SIUT بھی سندھ حکومت کے ساتھ ان کولیبوریشن کام کری, کیا وہ اچھا کام نہیں ہو رہا؟ مطلب جو اچھے کام ہیں آپ کم از کم ان کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں نا. اور اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ اتنی مہنگائی ہے کہ جو ڈیلی یوز کے آئٹمز ہیں وہ عوام کسی صورت افورڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ پوچھ لیتے ہیں پادری صاحب, بجلی کے ریٹ پھر 1 روپے 48 پیسے بڑھ گئے, تیل ابھی تک کنٹرول نہیں ہے, پیٹرول کی قیمتیں بھی ہم منتھ میں 2 بار بڑھا دیتے ہیں. کیا سمجھ رہے ہیں کہ 2.5-3 سال میں ابھی تک آپ کا کنٹرول نہیں ہے, چیزیں ہاتھ سے کیوں بکھر رہی ہیں, آپ لوگ ایکشن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی اچھی تھی آپ کی کووڈ میں بھی, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی. یہ آئینی مدعا پورا ہونے تک کچھ معاملات جتنے بھی آپ نے اعلانات کیے تھے وہ فلفل ہوں گے انشاءاللہ. میرے کپتان کا جو پلان ہے, دیکھیں 35 سالوں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی سندھ کے اور پورے پاکستان میں ساری حکومت رہی ہے. انہوں نے جو پاکستان کا جو حال بنا کے لے گئے تھے نا, اب ان چیزوں کو ساجد بھائی معاملات دیکھنے کے لیے کچھ ٹائم لگے گا. اب یہ 35 سالہ اپنی کارکردگی چھوڑ کے 2.5 سالہ کہتے ہیں اپنا کارکردگی دکھاؤ. بھائی 35 سالوں سے آپ نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا, الحمدللہ خان صاحب ایک اپنا ویژن لے کے چل رہے ہیں, اس میں کچھ ٹائم تو لگے گا. کتنا ٹائم لگے گا؟ آئینی مدعا جب پورا ہو جائے گا آپ کا 5 سال کا, اس سے پہلے یہ چیزیں ہو جائیں گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آئینی مدعا آپ کا پورا ہو تو پھر آپ بولیں گے ایک بار اور دیں. کیا اس ٹینور میں آپ کو ممکن لگ رہا ہے کہ 5 سال ملے گے لوگوں کو؟ اس 5 سال کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ بہتری دکھے گی, اور جو اس ٹائم اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو بھی دکھ جائے گی. یہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ کے گھر ہیں یہ بھی ملیں گے عوام کو انشاءاللہ. کوئی زمین, کوئی آگے اسٹرکچر کہیں پہ کچھ کہاں بالکل اس میں کام ہو رہا ہے, بالکل اس میں کام ہو رہا ہے. اب بتاؤں صحت کارڈ پہ جس طرح خیبر پختونخوا میں 8 لاکھ گھروں کو مل چکا ہے صحت کارڈ, اب سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں, سندھ میں وفاق 60% دینے کے لیے 80% دینے کے لیے تیار ہے, 20% صوبہ دینے کے حامی بھر نہیں رہے صحت کارڈ میں بھی. ان میں بھی یہ غفلت کر کے کیوں محترمہ آپ مزدور کارڈ آپ نے اجرا کیا, بہت اچھا ایک اقدام تھا آپ کا کہ مزدوروں کو, مستحقوں کو ایک کارڈ مل جائے تاکہ ان کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ بھی محفوظ رہے. کیوں آپ چاہ رہے ہیں ہیلتھ کارڈ بھی مل جائے عوام کو؟ سب کچھ جی, ہم لوگوں کی حکومت تو سارے کام کرتی ہے. اب میں ان کی وہ مہنگائی کی طرف آتی ہوں کہ جس طرح پیٹرول کی قیمت, بجلی کی قیمت, ہماری GDP کا آپ دیکھیں کہ یہاں آئی تھنک 2% یا اس سے بھی کم جا رہی ہے. خان صاحب نے کہا تھا وہ 90 دن میں کرپشن ختم کر دیں گے, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, یہ وہ سارے ہیں, وہ وعدے کوئی پورے ہوئے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ بھی پیپلز پارٹی کا انیشیٹو دے تھا, جس کے ان کو بہت زیادہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی جلن یا کچھ کہ انہوں نے اس کا بھی نام چینج کرنا چاہے. جو پرانا کوئی کام کرتا ہے یہ اس پہ تختیاں لگا لیتے ہیں اپنے نام کی. تو مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ عوام اتنی مشکل میں ہے کہ ہم لوگوں کا جو PDM کی طرف سے بھی وہ یہی ہے کہ اگر ان سے پرفارم نہیں ہو رہا, یہ خود ہی کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, ہم ابھی سیکھ رہے ہیں, تو اب یہ اس طرح ملک تو نہیں چلایا جا سکتا. ان سے پرفارم نہیں ہو رہا یا PDM اور اپوزیشن کی جماعتیں حکومت کو کام کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ دیکھیں ہمارا تو یہ جمہوری حق ہے نا, ہم لوگ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر عوام, ہم لوگ صرف اپنا کوئی ہمارا فائدہ نہیں, اگر عوام اتنی پریشان ہے حکومت سے, اگر وہ اپنا ڈیلیور نہیں کر سکتے تو پھر حکومت میں نہ رہیں, پھر چلے جائیں. مطلب آپ چاہ رہے ہیں, آپ تو آئین پر اور پارلیمنٹ پر یقین رکھتے ہیں, ایک آئینی جمہوری حکومت کو آپ گھر بھیج رہے ہیں, کل آپ کو یہ چیزیں فیس کرنی ہے محترمہ؟ نہیں, فیس تو بالکل کرنی پڑی, لیکن اگر کسی گورنمنٹ کی پرفارمنس 0 ہے, وہ پرفارم کر نہیں پا رہے ہیں, تو پھر ان کا حکومت میں رہنے کا مطلب آپ کا اسٹانس یہ ہے کہ یہ آئینی مدعا پورا نہ کرے حکومت, اس سے پہلے مستعفی ہو جائے, پیپلز پارٹی کا یہ اسٹانس ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ ہم لوگ تو ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں, ہم بالکل جب آپ بلیو کرتے ہیں تو آپ کیسے ایک جمہوری لیکن یہ تو ہمارا ایک جمہوری حق ہے, ہم لوگوں کو اگر ہم احتجاج کر سکتے ہیں, اگر ہمیں یہ لگے کہ یہ حکومت جو ہے میرا پوائنٹ یہی تھا, وہ احتجاج کیا تب ختم ہوگا کہ جب یہ حکومت جائے. دیکھیں بالکل ہم لوگ تو تب تک احتجاج کریں گے جب تک حکومت صحیح پرفارم نہیں چلے کرے گی. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ان کا کہنا ہے کہ ہم جمہوری حکومت کے جانے تک جو ہے یہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. چلے میں آگے بڑھتا ہوں. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حیدرآباد کے بعد آگے تحریک بڑھ رہی ہے, کیسا دیکھ رہے ہیں اس تحریک کو؟ بہت اچھی اسٹریٹجیز کے ساتھ آپ وفاقی حکومت نے پہلے فیس کیے معاملات, آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں EDM پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ مریم بی بی اور بلال صاحب نے شروع کیا. یہ اپنے
डैडियों की करप्शन छुपाने के लिए ये मूवमेंट चला रहे हैं। इन्हें पाकिस्तानी अवाम से कोई गर्ज नहीं है, पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं है। महंगाई बढ़ रही है या मामलात हो रहे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपने करप्शन और एनआरओ लेने के चक्कर में लगे पड़े हुए हैं कि खान साहब हमें एनआरओ दे, हम ये मामलात ख़त्म करें। और अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने वादा किया है कि मैं किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा। और ये जिस तरह भी कह रहे थे कि हम इस्तीफ़े देंगे, भाई अगर आपको हुकूमत गिरानी है, आइन मौजूद है, असेंबली में आए इस्तीफ़े दें। आप पीपल्स पार्टी क्यों बेक मारी नून लीग से? आपके पीडीएम में अपने में इत्तेहाद नहीं है, वो हुकूमत को गिराने चलिए। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं और तो कुछ नहीं है। और खान साहब न जाने वाले हैं। इंशाल्लाह खान साहब आइनी तौर पे अपने 5 साल के मुद्दा पूरा करके जाएंगे। और ये जो अपना करप्शन का रोना रो रहे हैं, एनआरओ मांगने के चक्कर में पड़े हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब इनको एनआरओ नहीं देगा। ये इस तरह होते लेकिन रहेंगे। अपोजिशन की जमातों का, पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि शायद हुकूमत अब हमसे एनआरओ मांग रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी और अपोजिशन पे है, नून लीग के पास सीनेट है। इन्होंने बिठाया किसे? मौलाना फजल रहमान को, जिसके पास एक सीट भी नहीं है। तजुर्बेकार ने एक ऐसा बंदा बिठाया हुआ है जिसको अवाम ने सिलेक्ट भी नहीं किया, अवाम ने जिनको वोट भी नहीं दिए, अवाम ने जिनको असेंबलियों में नहीं पहुंचाया। इनकी तो अपने ये हाल है। ये खान साहब के बारे में बात कर रही है, हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं। भाई आपको हुकूमत गिरानी है तो आइन में आके मौजूद है, आएँ आप इस्तीफ़े दें, हुकूमत गिरा दें। लेकिन आप जाके हुकूमत, जो अपोजिशन की जमातें हैं, आप विफाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उनके साथ बैठ जाएं। बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो, एनआरओ मांग रहे हैं कि हमें एनआरओ दो, एनआरओ की चीज़ की दिया जाए इनके साथ। मैं कुछ एक कहना बात चाह रही करना हैं आप चाहूंगी मोहतरमा? कि ये करप्शन की बातें कहते हैं, दूसरों को डाकू चोर कहते हैं। अपने इर्द गिर्द जरा कैबिनेट में आप देख लें, चीनी चोर, आटा चोर, सारे इनकी कैबिनेट ही में मौजूद हैं। आधे से ज्यादा कैबिनेट जो है उनके खिलाफ नैब के रेफरेंसेस हैं और उनको पकड़ा नहीं जा रहा। सिर्फ एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, एक विक्टिमाइजेशन के थ्रू जो बाकी जमातों के हैं लोग, उनको पकड़ पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं। चोर डाकू कहते हैं, अपने इर्द गिर्द आप लोगों को चोर डाकू नहीं नजर आते? एनआरओ देने के ये मतलब इनसे एनआरओ मांग कौन रहा है? पहले ये तो बताएं ना, ये इस काबिल है कि एनआरओ दें? इनसे तो कोई एनआरओ मांग ही नहीं रहा। ये लोग अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा मोहतरमा, एक बात आपने की करप्शन की, तो हमारे इदारे आज़ाद हैं, इदारे अपना काम कर रहे हैं, तो आप नहीं समझती कि इदारे काम, आज अगर हुकूमती शख्सियात को भी अगर कोई केस होगा तो उन पे भी घेरा तंग होगा? जी, घेरा तंग होना चाहिए, लेकिन घेरा तंग तो सिर्फ आपको अपोजिशन में नजर आ रहा है। आप मुझे बताएं कितने लोग जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं उन पे अगर नैब रेफरेंसेस हैं तो उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? सिर्फ ये जो अपोजिशन है इनको चोर डाकू कह के अपनी चोरी छुपा चलो रहे पूछ हैं। लेते हैं, ये भी विफाक से पूछ लेते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक लेते हुए, ब्रेक के बाद